بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الامہ اول درس نمبر 100 میں استحاضہ کی علامات اور اقسام پر گفتگو ہوگی۔ اس درس میں استحاضہ کی علامات اور اقسام سے متعلقہ اصطلاحات اور کچھ مسائل پر بھی گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے خون استحاضہ کی علامتیں، ان کے بارے میں جو عبارت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَدَمُهَا اَيْ الْاِسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ فَاطِرٌ اے یخرج بتثاقل وفتور لا بدفع غالبا ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه۔ دمها یعنی استحاضہ کا خون، دمہا ہا کی ضمیر استحاضہ کی طرف جا رہی ہے، تو اس کا معنی ہے استحاضہ کا خون، خون استحاضہ اصفر و زرد ہوتا ہے، باردن ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیقن یہ پتلا ہوتا ہے، فاترن اور یہ اچھل کر نہیں آتا، یعنی اے یخرج بتثاقل و فتور یہ سستی کے ساتھ نکلتا ہے، لا بدفع اچھل کر نہیں نکلتا، غالباً ایسا ہوتا ہے۔ غالباً خون استحاضہ کی یہ صفات ہیں کہ وہ زرد رنگ ہوتا ہے اور سرد ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، غلیظ اور گاڑھا نہیں ہوتا، سستی کے ساتھ نکلتا ہے، اچھل کر نہیں نکلتا۔ تو اس میں فاتر ان کی جو اصطلاح ہے یا لفظ ہے یہ تثاقل کے معنی میں ہے اور بغیر جوش اور اچھل کر نکلنے کے بغیر ہوتا ہے۔ وَمُقَابِلُ الْغَالِبِ مَا تَجِدُهُ فِي الْوَقْتِ الْمَذْكُورِ اور غالباً چونکہ ایسا ہوتا ہے تو غالب کے مقابلے میں وہ ہے جو خون وہ پاتی ہے اس وقت میں جس میں خون استحاضہ شمار ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ اسْتِحَاضَةً تو اگر وہ ایام ماہواری حیض کے علاوہ ہو تو پھر اس کے استحاضہ ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ بِصِفَةِ دَمِ الْحَيْضِ اگرچہ کہ وہ خون حیض کی صفات پر ہی مشتمل ہو، لِعَدَمِ إِمْكَانِهِ چونکہ اس کا حیض ہونا ممکن نہیں ہے۔ تو اگر کوئی خون حیض کی صفات پر مشتمل ہو لیکن وہ کیا ہو، ایام استحاضہ میں ہو، عادت والی عورت کا خون جو 10 دنوں سے تجاوز کر جاتا ہے تو پھر وہ خون جو عادت کے بعد ہے اور 10 دنوں کے بعد ہے وہ سارا استحاضہ شمار ہو جاتا ہے، چاہے اس میں صفات حیض پائی جائیں اور صفات استحاضہ نہ ہوں۔ تو یہ جو صفات ہیں استحاضہ کی یہ کہاں سے لی گئی ہیں؟ اس کا زرد رنگ ہونا اور اس کا سرد ہونا یہ مشہور کی بنیاد پر ہے اور حفص کی روایت ہے باب حیض میں موجود ہے۔ فرمایا دم الاستحاضۃ اصفر بارد کہ استحاضہ کا خون زرد ہوتا ہے اور سرد ہوتا ہے۔ معاویہ بن
عمار صاباتی کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، ان دم الاستحاضۃ بارد، سرد ہوتا ہے۔ خبر اسحاق بن جریر موجود ہے، دم الاستحاضۃ دم فاسد بارد، کہ یہ خراب خون ہوتا ہے اور بارد ہوتا ہے، یعنی سرد ہوتا ہے۔ شیخ نے مقنعہ میں اس زردی کو ذکر نہیں کیا استحاضہ خون کی علامات میں۔ تو یہ جو روایات ہیں یہ ابواب حیض میں تیسرے باب میں موجود ہیں۔ اچھا، یہ رقیق ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا، پتلا ہوتا ہے، تو اس کو ایک جماعت نے ذکر کیا ہے، اور یہ سعید بن یسار کی روایت امام صادق علیہ السلام سے اس میں موجود ہے۔ فرمایا فی المرأة تحیض ثم تطہر وربما رأت بعد ذلك شیء من الدم الرقیق بعد اغتسالها من طہرها، قالت تستظہر بعد ایامها بیومین او ثلاثہ ثم تصلی۔ تو اس میں لفظ رقیق آیا ہوئے من الدم الرقیق۔ دائم الاسلام قاضی نعمان کی کتاب ہے دم الاستحاضۃ دم رقیق، اور یہ مستدرک الوسائل میں موجود ہے۔ صحیح علی بن یقطین امام ابو الحسن سے نفاس والی عورت کے بارے میں ہے، فَإِذَا رَقَّ وَكَانَ صُفْرَةً اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ، یعنی جب خون رقیق ہو جائے اور زرد ہو جائے تو غسل کر کے نماز پڑھے۔ شیخ طوسی نے مبسوط میں اس علامت کو ذکر نہیں کیا، اور محقق نے معتبر میں اور شہید نے ذکرہ میں اس کے بارے میں تردد کا اظہار کیا ہے۔ اور فاتر یعنی اچھل کرنا، نکلنے والی جو صفت ہے، اس پر بھی بعض روایات وہ دلالت کرتی ہیں جو خون حیض میں اچھلنے کی صفت کو ذکر کرتی ہیں۔ اور صاحب مدارک سید عاملی نے کہا ہے کہ مجھے اس کی دلیل نہیں ملی۔ غالباً کی جو قید ہے یہ قید اتفاقی ہے، یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استحاضہ کے خون میں صفات حیض پائی جاتی ہیں، لیکن وہ شرائط حیض پر پورا نہیں اترتا، مدت حیض پر پورا نہیں اترتا، تو پھر اس کے استحاضہ ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں مستحاضہ کی اقسام اور ان کے احکام کی طرف۔ ثم الاستحاضۃ تنقسم الی قلیلۃ وکثیرۃ ومتوسطۃ لأنها اما ان لا تغمس القطنۃ اجمع ظاہرا وباطنا او تغمسها كذلك ولا تسیل عنها بنفسه الى غیرها او تسیل عنها الى الخرقۃ۔ تو استحاضہ کی تین جو اقسام ہیں، قلیلہ، کثیرہ اور متوسطہ، یہ کیسے بنتی ہیں؟ استحاضہ کی اقسام تین قسمیں ہیں، قلیلہ، کثیرہ اور متوسطہ۔ لأنها، کیونکہ استحاضہ اما اللہ تغمس القطنۃ اجمع، یا تو خون استحاضہ وہ روئی کا ٹکڑا جو رکھا جاتا ہے اس کے اندر داخل نہیں ہوگا، اجمع ظاہرا و باطنا۔ غمس کا معنی ہے داخل ہونا، تو یا تو یہ خون قطنہ کے اندر داخل نہیں ہوگا، قطنہ یعنی روئی کے ٹکڑے میں بالکل داخل نہیں ہوگا، نہ ظاہرا نہ باطنا، خون اتنا کم ہے کہ فقط روئی کے اوپر والے حصے کو آلودہ کرتا ہے اور اس کے اندر داخل نہیں ہوتا، تو اس کو قلیلہ کہتے ہیں۔ او تغمسہا کذالک، یا اس کو ظاہراً و باطناً اس میں داخل ہو جاتا ہے، ولا تسیل عنہا بنفسہ الی غیرہا، لیکن اس سے بہہ کر دوسری جگہوں پہ نہیں پہنچتا۔ لا تسیل عنہا
بنفسہ یعنی اس اتنا روئی کے ٹکڑے سے بہ نہیں نکلتا بنفسہ خود بخود، الی غیرہا دوسری چیزوں کی طرف، یعنی جو اس کے روئی کے اوپر پٹی باندھی جاتی ہے تو اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ استحاضہ متوسطہ ہوگا کہ روئی کو تو بھر دیتا ہے لیکن روئی سے بہتا نہیں ہے اور پٹی کی طرف نہیں جاتا۔ او تصیل عنہا الی الخرقۃ، یا پھر وہ جو استحاضہ ہے وہ پٹی سے بہ نکلے گا خرقہ جو اس کے اوپر نہ وہ روئی سے بہ نکلے گا الی الخرقۃ پٹی کی طرف، یعنی وہ خون استحاضہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ روئی کو بھی پر کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر جو پٹی باندھی جاتی ہے اس کی طرف بھی بہ نکلتا ہے، تو اس کو استحاضہ کثیرہ کہتے ہیں۔ بے نفس ہی کی جو قید تھی یعنی وہ خود بخود بہ نکلتا ہے۔ متوسطہ ہونے کا معیار یہ ہے کہ خون خود بخود کیا ہو جائے، پٹی تک نہ پہنچے۔ اگر خون ہاتھ وغیرہ کے دباؤ کی وجہ سے روئی سے تجاوز کر کے پٹی تک پہنچ جائے تو پھر بھی متوسطہ شمار ہوگا۔ بے نفس ہی کی ضمیر دم استحاضہ کی طرف جا رہی ہے، اور غیر قطنہ سے مراد کپڑے کا ٹکڑا یا پٹی وغیرہ جس سے روئی کے اوپر باندھا جاتا ہے۔ تو یہ تھیں وہ اقسام استحاضہ کی جو 3 قسم کی اقسام بیان ہوئی ہیں۔ اس میں بھی لفظ غامس موجود ہے، اس کا معنی داخل ہونا ہے، قطنہ کا معنی روئی ہے، اور سیلان کا معنی بہ نکلنا ہے، سرایت کرنا ہے، اور خرقہ وہ کپڑے کا ٹکڑا یا وہ پٹی ہے جو روئی پر باندھی جاتی ہے تاکہ وہ گر نہ جائے۔ تو اس طرح خون استحاضہ کی علامات اور نشانیاں روایات کی روشنی میں بھی حتی بیان ہو چکی ہیں اور اس کی اقسام بھی بیان ہو چکی ہیں۔ اس کے ساتھ بحث داخل ہوگی کہ استحاضہ کے احکام کیا ہیں۔ تو پہلی قسم کو ہم لیتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَغْمِسْ الْقُطْنَةَ تَتَوَضَّعُ لِكُلِّ صَلَاةٍ مَعَ تَغْيِيرِهَا الْقُطْنَةَ لِعَدَمِ الْعَفْوِ عَنْ هَذَا الدَّمِ مُطْلَقًا۔ پس اگر خون روئی میں داخل نہ ہو، یعنی وہ بہت کم ہو، فقط روئی کے اوپر والے حصے کو وہ مثلا نجس کرے، تَتَوَضَّعُ لِكُلِّ صَلَاةٍ تو پھر ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے گی، مع تغییرہا اور اس روئی کے ٹکڑے کو بھی کیا کرے گی، تبدیل کرے گی، مع تغییرہا ای القطنہ یعنی وہ قطنہ کو کیا کرے گی، تبدیل کرے گی، لعدم العفو عن هذا الدم مطلقا چونکہ اس خون استحاضہ سے اصلا معافی نہیں ہے، مطلقاً معافی نہیں ہے، مطلب ہے کہ یہ قلیل ہو یا کثیر ہو یہ معاف نہیں ہوتا۔ وغسل ما ظہر من الفرج عند الجلوس علی القدمین، اور وہ دھوئے گی جو حصہ کیا ہوگا جو شرمگاہ کے ظاہری حصے پر خون لگ جائے گا تو اس کو بھی وہ دھوئے گی۔ جب وہ پاؤں پہ بیٹھتی ہے تو وہ خون جو فرج یعنی شرمگاہ کے ظاہری حصے پہ لگ جاتا ہے اس کو بھی دھونا واجب ہے۔ انما ترکہ لأنہ ازالۃ خبث قد علم مما سلف، مصنف یعنی شہید اول نے اس کو بیان نہیں کیا کہ وہ فقط اتنا بیان کیا ہے کہ وہ روئی کے ٹکڑے کو تبدیل کر لے، لیکن اگر روئی کے ٹکڑے کے ساتھ جو خون ہے وہ اس کی شرمگاہ کے ظاہری حصے پر لگ چکا اس کو بھی تو دھونا واجب ہے۔ کہتے ہیں مصنف نے اس کو اس وجہ سے چھوڑ دیا ہے کیونکہ یہ خبث یعنی ظاہری نجاست کو زائل کرنے کا مورد ہے،
اور اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نماز کے لیے اس کو پاک کرنا واجب ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ مصنف نے پہلے فرمایا تھا نماز میں لباس اور بدن سے نجاست کو زائل کرنا لازم ہے۔ اس عبارت سے یہ سمجھا جاتا ہے اگر فرج بھی خون کے ساتھ نجس ہو تو اس نجاست کو زائل کرنا لازم ہوگا۔ اب یہ جو اتنا کو تبدیل کرنا ہے ہر نماز کے لیے، چونکہ اس خون سے معافی نہیں ہوتی کم ہو یا زیادہ، تو کشف اللسان میں فاضل ہندی فرماتے ہیں لم یذکرہ الصدوقان والقاضی، شیخ صدوق اور ان کے والد اور قاضی ابن براج نے اسے ذکر نہیں کیا، ولا ظفرت بخبر يدل علیہ، نہ مجھے اس کی کوئی روایت ملی ہے۔ اس پر اشکال کیا گیا ہے کہ متوسطہ میں تغییر اتنا ذکر ہے عبد الرحمن بن ابی عبداللہ کی روایت میں سالت ابا عبداللہ عن المستحاضہ، یہاں تک کہ وَلْتَسْتَدْخِلْ قُرْصُفًا فَإِنْ ظَهَرَ عَلَى الْقُرْصُفِ فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ تَضَعْ قُرْصُفًا آخر ثُمَّ تُصَلِّي، تو اس میں ہے کہ اگر قرصف کے اوپر خون ظاہر ہو تو پھر اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، پھر نماز پڑھے۔ تو اس میں ہے کہ تغییر قرصف جو ہے یا تو یہ پانی کے ساتھ لگنے کی وجہ سے ہے غسل کے بعد، یا یہ اس کے نکلنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ رکھ نہیں سکتے۔ اور ہر نماز کے لیے مشہور کی بنیاد پر وضو کرنا ضروری ہے، اور اس کی روایات بھی دلیل ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے فرمایا ان کان الدم لا یخطب القرصف توضعت و داخلت المسجد و صلت کل صلاۃ بوضو، اور موثقہ زرارہ بھی ہے امام باقر علیہ السلام سے ان الطامر تقعد بعدد ایامها کیف تصنع قال تستظہر بیوم و یومین ثم هي مستحاضہ فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلی کل صلاۃ بوضو ما لم ينفذ الدم فاذا نفذ اغتسلت وصلت۔ اور ابن ابی عقیل وضو واجب نہیں کرتے اور اس کے لیے اس سے ثابت طہارت جاری کرتے ہیں، اور نواقض وضو کے حاصر کے اطلاق سے بھی دلالت کرتے ہیں، دلیل لاتے ہیں کہ اس میں استحاضہ کے بغیر دوسرے نواقض وضو بیان ہوئے، اور ان کو روایات کے ذریعے جواب دیا جاتا ہے کہ جناب علی جب مولا نے اس کا حکم دے دیا وضو کا تو پھر کیسے اس کو نہیں مانا جا سکتا۔ اور یہ جو روایات ہیں صحیحہ اور موثقہ، یہ ابواب استحاضہ میں اول باب میں پائی جاتی ہیں۔